بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. اللہ مالک کی توفیق سے اسلام کے عظیم نظام وراثت کے حوالے سے کہ رب کریم نے اس کی شان و عظمت کو سمجھانے کے لیے سورہ النساء کی 6 آیات مبارکہ میں کیا کچھ فرمایا ہے، گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں انہی 6 آیات کے حوالے سے، انہی 6 آیات میں سے 3 کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے اسلام کے عظیم نظام وراثت ہی کے حوالے سے سورہ النساء کی ایک 4 آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ کے بھروسے پر بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ اس کا کہنا میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے کنبوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کا سبب ہے۔ آمین۔ یہ آیت کریمہ سورہ النساء کی 13 نمبر آیت شریفہ ہے۔ ابتدا میں اس کی تلاوت کی بامحاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائے۔ تلک حدود اللہ، وہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ سے مراد وراثت کی باتیں جو آپ لوگوں کو رب ذوالجلال نے بتلائی ہیں، وہ
اللہ تعالی کی حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ تعالی کی اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ تعالی اسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اللہ ہمارے نصیب میں لکھا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک، اور وہ الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت ہی بڑی۔ اللہ جانے اس آیت کریمہ میں اسلام کے نظام وراثت کے حوالے سے کتنی باتیں اور اس کی عظمت، قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کچھ ہے، میں ناکارہ کیا جاؤں۔ ان میں سے چند باتیں جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں اللہ کی توفیق سے آئی ہیں، میرے ساتھ پوری توجہ سے اپنے اپنے فائدے کے لیے حضرات و خواتین سماعت فرمائیں۔ پہلی بات، اور جو لکھنا چاہیں لکھ لیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَتِلْكَ عربی میں تھوڑی سی گرامر کی بات، لیکن اللہ کی توفیق سے توجہ فرمائیں گے، خوب سمجھ آئے، اور قرآن کریم کی آیت کا سننا اس کے لطف میں اضافہ۔ وَتِلْكَ، اور وہ، سوال یہ ہے کہ وہ ابھی 7 تو ذکر ہے، اس سے پہلے آیت شریفہ 11 میں، اور اس کے بعد آیت شریفہ 12 میں وراثت ہی کا ذکر ہے، اور یہ آیت شریفہ کتنی ہے؟ 13۔ آیت شریفہ 12، 11 اور 13 میں کوئی فاصلہ ہے؟ جواب دیجیے، کوئی فاصلہ ہے؟ نہیں۔ تل کا اس کا معنی وہ جو چیز ساتھ ہو، اس کو وہ تو نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے۔ تو اللہ کریم نے وراثت کے بارے میں جو باتیں بیان کی، ان کے لیے دور کا اشارہ کیوں استعمال کیا؟ سوال واضح ہے، اگر سوال سمجھ میں آ گیا تو آدھی بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی۔ آئیے سورہ البقرہ، اس کی پہلی آیت کریمہ پڑھیے، ذالک الف لام میم، ذالک، وہ کتاب تو میرے ہاتھ میں، تو وہ کدھر؟ ایسا سمجھ آ رہی؟ وہ کتاب تو میرے ہاتھ میں ہے، تو اللہ پاک نے وہ کیوں کیا کہا، اور یہ کیوں شیطانی نہیں، اللہ کی بات کی تہ تک پہنچنے کی عاجزانہ حقیقی کوشش ہے۔ ذالک کتاب ہاتھ میں ہے، اور وہ کہا اس کتاب کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اے فضل الہی، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، کتاب تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کتاب کا ہاتھ میں ہونا ٹھیک ہے، لیکن اس کی شان اتنی بلند ہے کہ میں رب العالمین اس کے لیے وہ کہہ رہا ہوں۔ بات واضح۔ اسلام کا نظام وراثت، اس سے پہلی آیت میں اور اس سے پہلی میں 11 اور 12 میں بات ہے نظام وراثت کی، اور 13 نمبر آیت میں اللہ کیا فرمانے، سب بولو صاحب، بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے نہ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ 11 اور 12 میں اور 13 میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ کریم نے
اس نظام وراثت کو جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو تو یہ ایک وہ کہنا بات کو سمجھنے کے لیے بہت کافی بات واضح۔ دوسری بات، حدود اللہ، یا اللہ میں ہدا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہے، حاجی صاحب بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، فلاں صاحب بھی ہے، فلاں بھی ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، روزے بھی انشاءاللہ رکھے گا، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اور نظام وراثت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ایمانداری سے جواب دو اپنے دل میں، جس چیز کو اللہ اپنی حد قرار دے، اگر کوئی شخص اس کو توڑے تو کیا ہے؟ وہ تقریر کرنے سے بہت بڑا مسلمان بن جائے، اللہ کی حد کو توڑے تو طارق صاحب کی بات واضح ہو رہی، کرتا کیا ہے؟ اللہ کی حد کو توڑتا، عمرے کرے، صدقہ و خیرات کرے، مشت بنائے، اگر وہ اللہ کی حد کو توڑتا ہے جو چاہے سو بن جائے، اس کے اللہ کے یہاں حیثیت پانے میں اللہ جانے، میں کیا فتویٰ دوں؟ تلک حدود اللہ، یہ نظام وراثت میں رب العالمین نے جو بیان کیا ہے یہ میری حدیں ہیں۔ اب ان حدوں کے ماننے والے اور ان کو نہ ماننے والے دونوں کو خود ہی بیان کر دیا ہے کہ ان حدود کے ماننے والے، ان پر عمل کرنے والے، ان کا انجام کیا ہے، اور ان حدود کو توڑنے والے ان کا انجام کیا، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ سماعت فرمائیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ تعالی کی اطاعت کرے اور ان کے رسول کی، کس بات میں؟ کس بات میں؟ یہاں کس کا ذکر ہے؟ عمرے کا ذکر نہیں، حج کا نہیں، نماز کا نہیں، اور یہ ساری چیزیں نہایت ضروری، ان کی اہمیت سے انکار نہیں، اور وہ وراثت سے زیادہ ضروری، لیکن یہاں کیا چیز ہے؟ جواب دیجیے، نظام وراثت۔ اور جو اللہ ان کے رسول کی اطاعت کرے، مانے، باپ کا حصہ یہ ہے، ماں کا یہ ہے، بیوی کا یہ ہے، بیٹی کا یہ، اللہ پاک نے کو کثر چھوڑی ہے سمجھانے، کسی کی رائے اس کے دخل کی گنجائش ہے؟ ہاں، کھوٹ ہو ساری گنجائش۔ اور جو شخص اللہ تعالی کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، کیا ہے اس کے لیے؟ یدخلہ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہیں، اور کتنے سالوں کے لیے؟ کتنے مہینوں کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ اب یہ بات پھر توجہ کی، اس کا جو انجام تھا وہ تو بیان کر دیا کہ کیا ہوگا، اب اس انجام کی شان و عظمت کو بھی اللہ تعالی نے خود بیان کیا۔ جنت کی کیفیت کو اور اس کی حیثیت کو سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ زور سے بولیں۔ اب سماعت فرمائیے کہ اللہ کریم جنت میں داخلہ کو کیا حیثیت دے، وَذَلِكَ، وہی بات جو ہم نے تلکا میں سمجھی وہی بات یہاں ہے۔ ذالک سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بولو۔ اور جنت کا ذکر دور ہے یا نزدیک؟ ساتھ ہی تو ہے۔
لیکن جنت وہ چیز ہے اگرچہ ذکر میں، اگرچہ بیان میں ساتھ ہے، لیکن شان و عظمت میں بہت دور ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وذالک، اور اس کے بعد الفوز، کامیابی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اولاد میں سے جو پسند تھا اس کو دے لیا، چکر چلا لیا، کامیاب ہو گیا، الحمدللہ میرا مقصد پورا۔ اور بڑی خواہش تھی کہ موت سے پہلے یہ کر کے جاؤں، اپنا بیٹا گھر، کسی کو، وہ بیٹی ہو بیوی ہو، یہ جو کاریگر لوگ ہیں یہی سمجھتے ہیں الحمدللہ جو چاہتا تھا سو ہو گیا، کیا ہو گیا، تیرا بیڑا گھر کو۔ الحمدللہ اس بات پر وہ ہو جس سے الفوز العظیم ملے، اور وہ ہے نہیں ترجمہ اس کا، اور وہ ہی ہے ذالک، اس میں معرفت پراپر نام، الفوز پراپر گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ سمجھ۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ بڑی نہیں، میرے ساتھ بولیے ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ بولو وہ ہی، اگر وہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کامیابی ہے تو یہ ہے، کامیابی وہ نہیں جس کو تو کامیابی سمجھ۔ الفوز کامیابی، کیسی کامیابی؟ العظیم، عظیم کا ترجمہ بڑی نہیں، کیا ترجمہ ہے؟ نہایت بڑی۔ اور جس چیز کو سب سے بڑے، نہایت بڑی کہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مخلوق میں سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد نظام وراثت میں اللہ پاک کے بیان کردہ نظام سے ہٹنا، اس میں کوئی خیر ہو سکتی؟ جواب دیجیے۔ رب ذوالجلال گواہ ہے، جن کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے بھی خیر۔ تباہی کی بنیادیں ماں باپ بنا کے جائیں۔ آج کے سبق کی اگلی آیت کریمہ، آیت شریفہ 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ پہلے ترجمہ سنیے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالی کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کون سی نافرمانی یہاں مراد؟ بات کون سی ہو رہی ہے؟ باقی نافرمانیاں بھی نافرمانیاں ہیں، لیکن یہاں ذکر کس کا ہے؟ جو بات ہے وہ تو وراثت کی ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کے لیے کیا ہے؟ شو روم تو بیٹے کو دینا ہے، فیکٹری تو فلاں بیٹے کو دینی ہے، دیوے تو اپنے لیے کیا بنا رہا ہے؟ اب سن لیجیے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے آگے بڑھا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا
یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتے ہیں. اور وصیت کا معنی ابن عاشور نے بیان کیا. وصیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کو وصیت کی جاتی ہے بات کے ماننے میں اس کی خیر. ہم نے اپنے خیال میں بڑی کاریگری کی، کسی کو کسی کے اوپر چڑھا دیا، تو اس میں ہماری خیر ہے یا ہمارے لیے شر؟ جواب دیجیے. فرمایا اس کو داخل کریں گے آگ میں. کتنے دن کے لیے؟ کتنے مہینوں کے لیے؟ ایک دن صرف جیل میں جانے سے وہ کتنا گھبرا رہے ہیں. جیل زیادہ سخت ہے جو جہنم کی آگ. ساری دنیا کی، صرف کوئٹہ کی جیل نہیں، بلوچستان کی نہیں، ساری دنیا کی بدترین جیلیں جمع کی جائیں، جہنم کی آگ کے ایک دن اس میں جو عذاب ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں کیا ہے؟ اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے. کتنی دیر کے لیے؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے. اللہ ارحم الراحمین، ان کا غصہ کتنا ہے اس کے بعد فرمایا وَلَهُ عذاب مہین. اور یہاں جو ترجمہ ہے توجہ فرمائیے، اور اس ہی کے لیے انا للہ وانا الیہ. عربی زبان میں سینٹینس، جملے کی جو کنسٹرکشن ہے، ترکیب ہے، اللہ نے بدل دیا. جو چیز پہلے تھی وہ بات کر دی، جو بات تھی وہ پہلے کر دی. یہ بات سمجھ نہ آئے، خلاصہ کیا ہے؟ اس جملے کا معنی ہے اس ہی کے لیے. کچھ اندازہ ہو رہا ہے اللہ کا غصہ اس بدبخت پر کتنا ہے جو نظام وراثت میں چھیڑ چھاڑ کر. نہیں جی میرے حالات، نہیں جی میرے حالات. تو اللہ سے زیادہ جانتا، تو اللہ سے زیادہ اپنی اولاد کا خیر خواہ. جھوٹا ہے تو، اور جھوٹے ہیں تیرے مشیران. ترجمہ سنیے اور اللہ کرے کہ ٹھیک ٹھیک عرض کروں، اور اللہ میرے اور آپ کے دل میں اتار. اور اس ہی کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بہاریں ہیں، کامیابی کے جشن ہے، اور اس ہی کے لیے عذاب ہے. کیسا عذاب؟ یہاں ایک اور بات فرمائی. ایک ہے جسمانی عذاب، ایک ہے نفسیاتی عذاب. ایک شخص کو راتوں رات پولیس والے آئے، چپکے سے لے جائیں، اللہ بچا کے، اللہ بچا کے. اور ایک شخص کو دن دہاڑے آئے، اس کا چہرہ کالا کریں، گلے میں جوتیوں کا ہاتھ پہنائیں، اور گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے جائیں. دونوں برابر. شاید وہ کہیں مجھے 10 دفعہ رات کی تاریکی میں لے جانا، دن کو اس طرح ذلیل نہ کرنا. اور بعض لوگوں کے نزدیک جو دماغی عذاب ہے، نفسیاتی عذاب ہے، وہ جسمانی عذاب سے زیادہ. اور اس بدبخت کے لیے جو نظام وراثت میں ڈنڈی مارتا ہے، کیا ہے؟ جسمانی عذاب بھی ہے اور نفسیاتی عذاب. اللہ دونوں سے معاف. فرمایا اور اس ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وقت قریباً ہو چکا، یہی بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے سارے دین
اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اسلام کا جو عظیم نظام ہے، نظام وراثت، اللہ تعالیٰ اس پر بھی حرف بحرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اللہ اسے دور فرمائے اور معاف فرمائے۔ آئندہ خطبہ رمضان شریف کا خطبہ ہوگا، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اللہ نصیب کرے میرے آپ سب کے کہ وراثت کا موضوع روک دیا جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو اللہ توفیق دے، عافیت دے، عید کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی طرف پلٹیں کہ نہ پلٹیں انشاءاللہ، لیکن وہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کہا اور سنا گیا اس کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اللہ اس کا کہنا سننا قبول فرمائے، اور اس پر عمل کرنا کہنے اور سننے والوں کے لیے آسان فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔